بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے مضمون تاریخ کے سبق نمبر 11 کے دوسرے حصے کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 11 مساوات کی جنگ کے پہلے حصے میں ہم کسان تحریک، مزدور تنظیمیں اور سماجوادی تحریک کے بارے میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہمیں خواتین کی تحریک کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ خواتین کی تحریک۔ بھارتی سماجی نظام میں خواتین کو دوسرے درجے کا مقام حاصل تھا۔ بہت سی بری رسوم و رواج کی وجہ سے ان پر ظلم ہوتا تھا۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارتی سماج کے اندر بہت ساری غلط رسم و رواج جڑ پکڑ چکی تھی، اور خاص طور پر خواتین کے تعلق سے۔ جب کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اسے اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ ستی ہونا پڑتا۔ اگر کبھی کبھی اس کی مرضی بھی نہ ہوتی تو اسے چتا کے ساتھ ستی کر دیا جاتا۔ اسی طرح خواتین جس کے شوہر کا انتقال ہوتا، وہ بیوہ ہوتی تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کا خواتین کو حق نہیں تھا۔ اپنے باپ کی جائیداد میں وراثت میں سے ان کو حصہ نہیں ملتا تھا، اور اسی کے ساتھ انہیں رائے دہی یعنی ووٹ دینے کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ لیکن جدید دور میں، نئے دور میں اس کے خلاف بیداری پیدا ہونے لگی۔ خواتین سے متعلق اصلاحی تحریکوں میں چند مرد مصلحین نے پہل کی، یعنی خواتین سے متعلق سدھار کی جو تحریکیں چلی، اس میں پہل مرد مصلحین یعنی مرد لوگ ہی آگے بڑھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خواتین کی قیادت سامنے آنے لگی، یعنی جیسے وقت گزرا، پہلے تو مرد لوگ خواتین کے تعلق سے سدھار کا کام میں آگے بڑھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ان تحریکات کی قیادت کرنے والی بنی۔ ان کی آزادانہ تنظیمیں اور ادارے بھی قائم ہونے لگی، جس کی مثالیں ہمارے پاس پنڈتا رما بائی ہے۔ پنڈتا رما بائی اور رما بائی رانڑے۔ یہ تصویر پنڈتا رما بائی کی ہے، جنہوں نے پنڈتا رما بائی نے آریہ مہیلا سماج اور شاردا سدن نامی ادارے قائم کیے۔ اسی کے ساتھ رما بائی رانڑے نے سیوا سدن نامی ادارہ قائم کیا۔ ابھی آپ یہاں پر یہ رما بائی رانڑے کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے سیوا سدن نامی ادارہ قائم کیا۔ پھر بھارتی مہیلا پریشد 1904 میں قائم ہوئی۔ آل انڈیا وومنس کانفرنس 1927 میں ادارہ قائم کیا گیا۔ ان اداروں کی وجہ سے ادارہ جاتی سرگرمیاں ملکی سطح پر قومی سطح تک پہنچ گئی، اور خواتین ان اداروں کے ذریعے سے حق وراثت، رائے دہی کا حق وغیرہ مسائل کے لیے جدوجہد کرنے لگی۔ اس کے بعد ایک خواتین کا نام آتا ہے ڈاکٹر رکھما بائی ساوے۔ ڈاکٹر رکھما بائی جناردر ساوے یہ بھارت میں طبی خدمات انجام دینے والی اولین خاتون ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بھارت میں
طبی خدمات انجام دی ڈاکٹر کی حیثیت سے۔ پھر انہوں نے خواتین کے تعلق سے صحت و تندرستی سے متعلق لیکچر سیریز بھی چلائی۔ انہوں نے راجکوٹ میں ریڈ کراس سوسائٹی کی ایک شاخ، ایک برانچ بھی قائم کی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک خاتون کے بارے میں معلومات دی گئی ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر آنندی بائی جوشی۔ ڈاکٹر آنندی بائی جوشی یہ ایک بھارت کی پہلی ڈاکٹر مانی جاتی ہے جنہوں نے طبی تعلیم کے اندر جو ہے ایک ڈگری حاصل کی، MD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ طبی تعلیم کی طرف ان کا رجحان کیسے ہوا۔ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو 10 دن کا ہی تھا، تبھی اس کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اسی صدمے کی وجہ سے یہ طبی تعلیم کی جانب جو ہے راغب ہوئی، اور مارچ 1886 میں انہوں نے MD کی ڈگری حاصل کی۔ لیکن افسوس بھارت لوٹتے وقت انہیں تپیدق ہو گیا، TB کا مرض ہوا، اور پونا میں 16 فروری 1887 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں عوامی زندگی میں خواتین کی شرکت میں اضافہ ہوتا گیا۔ قومی تحریک اور انقلابی سرگرمیوں میں خواتین نے اہم کردار ادا کیا۔ 1935 کے قانون کے بعد صوبائی وزارتوں میں بھی خواتین شامل رہی۔ آزادی کے بعد بھارتی دستور میں مساوات مرد زن، عورت مرد برابری کے اصول کو واضح طور پہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دلت تحریک کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ دلت یعنی پسماندہ اور تباہ حال لوگ، پچھڑے ہوئے لوگ، جو پرانے دور کے اندر جن لوگوں کو اچھوت مانا جاتا تھا، ان کے تعلق سے، ان کے سدھار کے تعلق سے جو تحریک چلی، جو بیداری لائی گئی، اسے دلت تحریک کہتے ہیں۔ بھارت کی سماجی تشکیل نابرابری پر مبنی تھی، یعنی بھارت کے سماج کے اندر نابرابری پائی جاتی تھی۔ سماج میں دلتوں کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کے خلاف مہاتما جیوتی راؤ پھولے، نارائن گرو جیسے مصلحین سماج سدھارک نے عوامی بیداری پیدا کی۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے کی تعلیم سے متاثر ہو کر گوپال بابا ولنگرکر اور شیو رام جامبا کامبلے نے چھوت چھات کے خاتمے جیسے کارہائے نمایاں انجام دی۔ گوپال بابا ولنگرکر اور شیو رام جامبا کامبلے نے چھوت چھات کو ختم کرنے کے کام کیا۔ گوپال بابا ولنگرکر نے 1888 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا وٹھال ودھونس۔ اس کتاب کے ذریعے چھوت چھات کی انہوں نے مذمت کی، اس کی برائی کو پیش کیا۔ شیو رام جامبا کامبلے نے 1 جولائی 1908 کو سوم ونشی متر نامی رسالہ جاری کیا، مرلی اور جوگ تنی کے مسائل کو منظر عام پر لایا۔ انہوں نے دیوداسیوں کی شادی کے لیے بھی پہل کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دلت تحریک کے اندر ایک نام آتا ہے تامل ناڈو کے پیریار رام سوامی کا، جنہوں نے چھوت چھات کے خلاف تحریک شروع کی۔ مہرشی وٹھل شندے، جن کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، مہرشی وٹھل رام جی شندے، انہوں نے دلتوں کی ترقی کے لیے 1906 میں ڈپریسڈ کلاسز مشن نامی ادارہ شروع کیا۔ انہوں نے دلتوں کو تعلیم یافتہ، عزت نفس کا حامل اور کاروباری بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہیں ان کی خدمات کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اعلیٰ طبقات کے دلوں سے دلتوں سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے ممبئی کے پریل اور دیونار میں مراٹھی اسکولیں اور صنعتی اسکولیں قائم کی۔ صنعتی اسکولوں سے مراد یہ ہے کہ کارخانوں کی تعلیم دینے والی، کاروباری تعلیم دینے والی اسکولیں انہوں نے قائم کی۔ انہوں نے پونا کے پاروتی مندر میں داخلے کے لیے ستیہ گرہ
اور دلتوں کی زرعی پریشد اور متحدہ حل کے انتخاب منصوبہ وغیرہ سے متعلق دلت طبقے کے مفادات کے نظریے سے، دلت طبقے کے فائدے کے نظریے سے سرگرم حصہ لیا۔ اس کے بعد دلت تحریک کے اندر ایک شخصیت آتی ہے جس کا نام ہے راج رشی شاہو مہاراج۔ راج رشی شاہو مہاراج نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت کی حمایت کی، ان کی رہنمائی کا سپورٹ کیا۔ انہی کے دور میں قائم ہونے والی غیر برہمنی تحریک کی انہوں نے قیادت کی۔ راج رشی شاہو مہاراج نے کولہاپور ریاست میں محفوظ نشستوں کا انقلابی اعلامیہ جاری کیا۔ محفوظ نشستوں کا انقلابی سرکاری اعلان نامہ انہوں نے جاری کیا۔ مفت اور لازمی ابتدائی تعلیم کے لیے انہوں نے قانون سازی کی، قانون بنائے۔ انہوں نے ذات پات کی تفریق کو مٹانے کے لیے نہایت اہم کام انجام دیے۔ روٹی بندی، بیٹی بندی، دھندا بندی، یہ ذات پات کے نظام کی 3 اہم پابندیاں اس وقت میں تھی۔ شاہو مہاراج نے مختلف پروگراموں اور اجلاسوں میں دلتوں کے ہاتھ سے روٹی کھا کر روٹی بندی کی کھلے طور پر مذمت کی، روٹی بندی کی کھلے طور پر برائی کی۔ شاہو مہاراج کا خیال تھا کہ جب تک سماج میں بیٹی بندی کی پابندی جاری رہے گی تب تک ذات پات کا نظام جڑ سے ختم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی ریاست میں مختلف ذاتوں کے مابین شادی کو قانونی درجہ دینے والا قانون بنایا، یعنی انٹر کاسٹ میرج کا قانون انہوں نے بنایا۔ 22 فروری 1918 کو کولہاپور حکومت کے گیزٹ میں اعلامیے کی اشاعت کے ذریعے ریاست میں بلوتی داری نظام کو ختم کر دیا گیا۔ کسی بھی شخص کو اپنی مرضی سے پیشہ اختیار کرنے کی آزادی دی گئی۔ شاہو مہاراج نے پیشے کا اختیار دے کر لوگوں کو ایک قسم کی سماجی غلامی سے نجات دلائی۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور میں مخصوص لوگ ہی مخصوص پیشے اختیار کرتے تھے، لہذا شاہو مہاراج کی اس کوششوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنے مرضی کا پیشہ اختیار کرنے کی آزادی مل گئی۔ جنوبی ہندوستان کے اندر اگر ہم غور کریں تو ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے جسٹس پارٹی کا۔ جنوبی ہند میں جسٹس پارٹی نے سماجی مساوات کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی، بڑی قیمتی خدمات انجام دی۔ مہاتما گاندھی نے چھوت چھات کے مسئلے کو کانگریس کے پلیٹ فارم سے پیش کیا۔ ایرورا جیل میں جب وہ تھے تو انہوں نے سناتنی ہندو پنڈتوں سے بحث کرتے ہوئے ثابت کیا کہ چھوت چھات کی بنیاد کسی بھی شاستر یعنی مذہبی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ہریجن سیوک سنگھ کو تحریک دی۔ ان سے تحریک حاصل کر کے امرت لال وٹھر داس ٹھکر عرف ٹھکر باپا اپا صاحب پٹھوردن وغیرہ رضاکاروں نے مساوات قائم کرنے کے کام میں خود کو جھونک دیا۔ ٹھکر باپا یا اپا صاحب پٹھوردن، ٹھکر باپا کی تصویر یہاں پر دی گئی ہے۔ اس کے بعد دلتوں کے تحریک کے اندر سب سے ایک اہم نام ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں دلتوں کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا مقصد مساوات، بھائی چارہ اور آزادی پر مبنی سماج کی تشکیل تھا، یعنی آپ ایسا ایک سماج بنانا چاہتے تھے جس میں سب کو برابری کا حق ہو، بھائی چارہ ہو اس سماج میں، اور سب کو آزادی ہو۔ انہیں یقین تھا کہ ذات پات کے نظام کے مکمل خاتمے کے بغیر دلتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور نابرابری کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سماجی مساوات دلتوں کا حق ہے۔ عزت نفس میں مبنی تحریک شروع کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ اسی خیال کے تحت جولائی 1924 میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے بہشکرت ہتکارنی سبھا قائم کی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو یا اپنے فالوورز کو ایک حوصلہ بخش پیغام دیا: سیکھو، متحد ہو جاؤ اور جدوجہد کرو۔ بابا صاحب بولے نے ممبئی ریزیڈنسی کی مجلس مقننہ یعنی مجلس قانون ساز میں پانی پینے کی عوامی جگہوں کو دلتوں کے لیے کھول دینے کا قانون منظور کروا لیا تھا۔ اس کے باوجود عملی طور پر ان جگہوں پر دلتوں کو اجازت نہیں تھی۔ اس لیے بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے پیروکاروں نے
महाड़ के चौदार तालाब पर सत्याग्रह किया। उन्होंने नाबराबरी का दर्स देने वाली मनुस्मृति नामी किताब को नजर आतिश किया, यानी आग के नज़र कर दिया। नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों को दाखिला दिलवाने के लिए उन्होंने 1930 में सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह की क़यादत करमवीर दादा साहब गायकवाड़ ने की थी। अखबारात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तहरीक का लाजमी हिस्सा थे। समाजी बेदारी और दुखों को मंजर आम पर लाने के लिए उन्होंने मूल नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता जैसे अखबारात जारी किए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पक्ष यानी आज़ाद मजदूर पार्टी कायम की। मजदूरों के मफादात से टकराने वाले कवानीन की कानून साज मजलिस में मुखालिफत की। दलितों के मसाइल मौसर तरीके से पेश करने के लिए उन्होंने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कायम किया। भारत के आइन की तदवीन के ज़रिए या भारत के आइन को मुरतब करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जदीद भारत में मसावात पर मबनी समाज की तश्कील की खातिर बड़े कीमती खिदमात अंजाम दी। उन्होंने 1956 में नागपुर में अपने लातादाद मानने वाले पैरोकार फॉलोअर्स के साथ इंसानियत और मसावात की तालीम देने वाले बुद्ध मज़हब को इख्तियार किया। लिहाजा जदीद भारत की तामीर के अंदर मसावात की जद्दोजहद, मसावात के लिए जद्दोजहद, मसावात की जंग को एक अहम मुकाम हासिल है। लिहाजा अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर यह हमारा दूसरे सबक के दूसरे हिस्से का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो है इसके मशक़ी सवालात के जवाबात के ताल्लुक़ से रहनुमाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।